آج ہم جس ڈپریشن کا شکار نہ صرف ہم بلکہ ہماری تمام جو قومیں ہیں، تمام جو بچیاں ہیں، تمام جو بزرگ ہیں، انفیکٹ وہ تمام لوگ جس مینٹل ہیلتھ کے اس میں ایرا میں جا رہے ہیں اس کو ہم سیریس بھی نہیں لیتے. اس چیز کو آپ معاشرے میں کیسے دیکھتی ہیں؟ اور آج تو ٹھیک ہے ہمارے پاس آج بھی وہ لوگ ہیں جو اچھی تربیت کے مالک تھے یا جو اس ٹائم کے مالک تھے، اس ٹائم کی تربیت انہوں نے حاصل کی ہے، جہاں پہ مائیں اور جہاں پہ فادرز وہ کوئی گیجٹ ہاتھ میں نہیں دیتی تھی بلکہ خود کھیلتی تھی، تو وہ پرورش آج بھی ان کے اندر ہے، آج بھی وہ لوگ ہیں. لیکن آج سے جب میں 20 سال بعد 25 سال بعد کی جنریشن دیکھتی ہوں اور پھر اس کا رزلٹ دیکھتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا معاشرہ ہم دیکھیں گے؟ مجھے بہت زیادہ فکر بھی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کو لے کے، کیونکہ اب جو میں جس طرح یوتھ کو دیکھ رہی ہوں، جس طرح ہونا چاہیے وہ ویسے ہے نہیں. نہ وہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ یہ جان رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی تو ایک ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس کی زندگی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا آگے چل کر اگر ہم ملک کے بارے میں سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں نہیں پتہ. اگر ان سے پوچھا جائے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک انٹرویوز اگر کہیں پہ مجھے ملتے ہیں، ہماری جو نیو جنریشنز ہے جو ابھی بھی اب کورٹ میں بھی آ رہی ہے ایز این لائر، تو میں ان کو بھی اگر دیکھتی ہوں تو ان سے بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا ایک زبردست ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. ایک تو ان میں ڈسپلن نہیں ہے. قائد اعظم کی جو بات تھی، ہمیشہ انہوں نے ڈسپلن پہ ہمیشہ کہا کہ ایک یوتھ میں ڈسپلن ضرور ہونا چاہیے، تبھی آپ کی لیڈرشپ اسکلز ہوں گی. صرف ورک ہی نہیں ہونا چاہیے، باقی چیز آپ کا ویژن ہونا چاہیے جو ہے نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں جو روٹ ہے وہ آپ کے پیرنٹس سے ملتی ہے. گھروں میں اگر ہم دیکھیں نا، آپ نے بچوں کی بات کی، کچھ ہیپیلی چائلڈ ہوتے ہیں، ہیپیلی ہیں، لیکن ایک بچہ دیکھ رہا ہے مسلسل کہ یا تو اس کے پیرنٹس میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، بات بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں سوچ رہے، ان میں بھی سینس نہیں ہے کہ ایک بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، وہ کیا سیکھے گا. وہاں سے سیکھنا سٹارٹ ہوتا ہے عمل، اور وہیں سے ڈپریشن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک بچے کے ہاتھ میں جو ہماری مائیں ہوتی تھیں، وہ ہمارا ایک ٹائمنگ انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں کرتے ہم. وہ موبائلس تو چلنے تھے ہی نہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں دیتی تھی. ایک پڑھائی، جو پڑھانا ہے، جو دکھانا ہے وہ دکھانا ہے ٹیلی ویژن پہ، جو نہیں دکھانا وہ نہیں دکھانا. اب ماؤں نے موبائلس دے دیے ہیں، آئی پیڈس دے دیے ہیں، بچہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز موجود ہو سکتی ہے جو اس کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. وہاں سے بھی وہ سیکھ رہا ہے، کیا پتہ وہاں سے وہ کرائم سیکھ رہا ہے، وہاں سے وہ ایسی چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. تو وہاں سے بھی ایک ڈپریشن آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب وہ جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوگا، پھر جو معاشرے میں نیگیٹو چیزیں وہ بھی دیکھے گا. آگے وہ کیا کرے گا، آگے جب وہ شادی کرے گا اس کی نسل بھی ایسی، یعنی کہ نسل در نسل ہم خراب کر رہے ہیں. تو وہ روٹ جو ہے گھر ہے. ملک کی اگر ہم بات کریں، دیکھیں جو آپ نے کہا تھا، بہت یوتھ ایسی ہے، بڑی ہماری اسکلڈ یوتھ ہے، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں اسٹے کر رہے ہیں؟ وہ تو جا رہے ہیں. جو ٹیلنٹڈ ہیں وہ تو ہاتھوں ہاتھ باہر فورن میں لیے جا رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یوتھ کے بارے میں. کاؤنسلنگ تو کریں، جو سوسائڈ لوگ کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی لاسٹ عمل ہوتا ہے جہاں سے لوگ گزر کے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو گھر سے ماحول ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو کمپیریزن بتایا، وہ تو ہماری دنیا میں بھی چل رہا ہے. آپ کہیں باہر جاتے ہیں، آپ کمپیریزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک ماں کے لیے اس کا بچہ بہت اچھا ہے. کمپیریزن اگر ہم لڑکا اور لڑکی کی بات کریں تو وہاں پہ آج بھی یہ لڑکے کو سکھایا جاتا ہے تم مرد ہو، رونا نہیں. لیکن اسے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تم مرد ہو، تم سے ایک عورت سیف ہونی چاہیے. تم مرد ہو، تمہاری مرد کی خوبصورتی تب ہے جب ایک عورت ایک بے خوف طریقے سے تمہارے پاس سے گزر جائے، یا تمہارے پاس بیٹھی ہو تو بے خوف ہو، یا تمہارا ہاتھ اس کے اوپر نہ اٹھے تو تم ایک مرد ہو. اگر تمہارا ہاتھ اس عورت کے اوپر اٹھتا ہے تو تم ایک اچھے اور سچے مرد ہو ہی نہیں سکتے. کیسے عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا کیسے مرد ہوگا؟ وہاں سے بھی ڈپریشن بچے سیکھتے ہیں. اس باپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، آگے چل کے وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے. ہمارا تو باپ بھی یہی سناتا تھا ماں کو، یہی باتیں کرتا تھا. پھر جو چیز ہے کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کاؤنسلنگ صرف عورتوں کی نہیں، مردوں کے لیے بھی کچھ رکھیں. مردوں کو سب سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بہت ساری خواتین، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری خواتین صحیح ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں. بہت گھروں میں انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا شوہر ہے تو آپ کو ان سے جو بات کرنی ہے وہ مزاجی خدا ہے. اللہ پاک نے کہا خدا نہیں ہوتا تو اس کو سجدہ جائز ہوتا. جب اتنی بڑی بات کہہ دی، ریسپیکٹ ہی نہیں ہے. میں نے بہت گھروں میں دیکھا ہے خواتین جو آج کل پڑھی لکھی ہیں، کوئی ہسبینڈ کی ریسپیکٹ نہیں ہے.
بدتمیزی کریں گی تو آگے سے ظاہر سی بات ہے آپ کو جواب ملے گا اور اس کا اثر آپ کے بچوں پہ پڑے گا. تو سب سے زیادہ اس چیز پر, اور ہماری حکومت کو, آرگنائزیشنز تو دیکھیں کام کر رہی ہے لیکن ایک لمیٹڈ کام کریں گی. حکومت جن کے پاس سب کچھ ہے, پاور ہے, جو فائنینشلی بھی سپورٹ کر سکتی ہیں, کاؤنسلنگ کے لیے بھی راستے کھولیں, اور ہماری جنریشن کے لیے بھی جابس کے لیے بھی کوئی راستے کھولیں. جابس بھی نہیں ہے, اس وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے. ایک بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے, بڑا اچھا پڑھ رہا ہے, آگے جاب ہی نہیں ہے اس کے لیے. اگر وہ فورن بھی جانا چاہتا ہے تو وہ فائنینشیل جو ہے اتنا اسے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, تو پھر وہ کہاں جائے گا, وہ ڈپریشن میں ہی جائے گا.